والتین والزیتون، ہاں جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑا مقام عطا فرمایا انجیل کا بھی جو قصہ ہے نا وہ بڑا عظیم قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر میں وہ دانہ کھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا جو جوڑا تھا نا، جنت کا جو خلت بنائی گئی تھی آدم علیہ السلام کو، خلت فاخرہ بنائی گئی تھی، جس خلت فاخرہ جو ہے وہ سارے فرشتوں کی خلتوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، آدم علیہ السلام کو پیدائی گئی تھی، تو آدم علیہ السلام کی وہ خلت کو جو اتار لیا گیا۔ آدم علیہ السلام اپنے جسم کو چھپانے کے لیے بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں اب، یہی فرشتے جو آج ہے جو کل میرے سامنے جو سجدہ کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے میرے سامنے جو ہے سجدہ کرتے تھے، آج وہی فرشتے مجھے اس حالت میں دیکھ لیں کہ میرے اوپر کپڑے نہیں آئے، لباس ہی نہیں آئے، تو پھر میرا کیا بنے؟ دل کے اندر میں بڑی پشیمانی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی دل کے اندر میں کہ وہ فرشتے کل میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے، آج مجھے اس حالت میں دیکھے۔ بڑی تکلیف والی بات تھی، آپ خود جو ہے بہتر ہے، صاحب عقل لوگ ہیں، کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس وقت درختوں سے، وہاں پر جو جنت کے درخت ہیں نا، ان سے جو ہے پتے جو ہے مانگنا شروع فرما دیے، جس درخت کے پاس جاتے کہ مجھے کچھ پتہ دے تاکہ اپنے جسم کو چھپاؤں۔ اب جس درخت کے پاس جاتے تو وہ جو ہے انکار کر دیتا، کہتے ہیں نہیں، تو نے خدا تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ میں کی نافرمانی کی ہے، ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو بندہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، ہماری کو جرأت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان کو کوئی چیز دے سکے۔ اب کبھی ایک درخت کے پاس جاتے، کبھی دوسرے درخت کے پاس جاتے، کبھی تیسرے درخت کے پاس جاتے، چلتے چلتے آخر جو ہے آپ انجیر کے درخت کے پاس آئے۔ جب انجیر کے درخت کے پاس آئے تو انجیر نے مہربانی فرمائی اور اس نے اپنا پتہ پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا انجیر یہ کیا بات ہے کہ مجھے کسی نے پتہ نہ دیا، لیکن تو نے کیوں اپنا پتہ مجھے پیش کر دیا اپنے جسم ڈھانکنے کے لیے، جسم چھپانے کے لیے؟ اس نے کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب ہے، وہ تیرا محبوب ہے، تمہارے اپنے معاملات، کل کو تمہاری جو صلح ہو جائے گی میرا کیا بنے گا؟ بارے کی طرف سے حکم آتا ہے جی تو نے یہ کیوں کیا؟ اور اس کی بارے آدم تیرا ہے، تو آدم کا ہے، محب و محبوب کا رشتہ ہے، یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو آپ کی تو صلح ہو جائے گی بارلا، لیکن میرا کیا بنے گا جب مجھ سے سوال ہوگا کہ تو نے میرے محبوب کو کیوں پتہ نہیں دیا تھا، تو پھر میں کیا کہتی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو انجیر ہے نا، پھر اس کے اوپر بڑی کرم نوازی عطا فرمایا، انجیر کے درخت کے اوپر یہ کرم نوازی عطا فرمائی کہ پھر رب تعالیٰ نے کچھ انعام عطا فرمایا۔ پھر والتین والزیتون، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم اٹھا لی، اس وجہ سے کہ تو نے میرے آدم کے ساتھ محبت کی ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کو محبت کا جواب عطا فرماتا ہے، اپنی محبت کا جواب عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اور پھر اس نے یہ انجیر کے درخت نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اس کا جواب عطا فرمایا کہ تو نے میرے محبوب کے ساتھ محبت کی، اور جو میرے محبوب بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے محبوبوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جو بندہ بھی جب یہ پڑھے گا، سورۃ التین پڑھے گا، سب سے پہلے تیرا نام پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ اس وجہ سے تو نے میرے محبوب کے ساتھ محبت کی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا، ہاں جی، رب تعالیٰ تو اپنے محبوب بندوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تو اپنے محبوب بندوں کا مقام مرتبہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ انجیر ہے، اور یہ بھی ایک اور بات بھی بڑی عظیم طریقے سے مفسرین کرام نے بیان فرمائی، درجنوں بر حضرات نے بیان فرمائی کہ سب سے پہلا جو درخت زمین کے اوپر آیا نا، وہ انجیر کا درخت تھا۔ سب سے جو پہلا درخت زمین کے اوپر ہوا نا، وہ انجیر کا درخت تھا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انجیر تناول فرما رہے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کہے کہ جنتی پھل کوئی بندہ کھا رہا ہے، اگر کوئی کہے کہ جنتی پھل کون سا ہے، تو میں جنتی پھل کھا رہا ہوں، یہ جنتی پھل ہے، انجیر کا پھل۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور انجیر بھی
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل عطا فرمایا ہے. بہت سی بیماریوں میں انجیر سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو نجات عطا، اس کے کھانے سے بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے. خاص طور پر معدے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کے لیے جو انجیر کو ایک دوا کے طور پر استعمال کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ معدے کی ہر قسم کی تکلیف دور فرما دیتا ہے. اس کے اندر میں جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا، یہ دانے کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی جو ہے اس کے اندر میں جو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے. اور پھر جو ہے بواسیر تو ایسی مرض ہے جو بہت تکلیف دہ مرض ہوتی ہے، لوگ بڑے بڑے پریشر کراتے ہیں، دور دراز تک جاتے ہیں. فرمایا جاتا ہے کہ جو بندہ انجیر کے ایک دو دانے ہر روز کھا لے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بواسیر سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس بندے کو بواسیر ہو چکی ہے تو بواسیر دور ہو جاتی ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو ہے سر کا درد ہمیشہ ہوتا ہے، سر کے درد کے لیے بھی بندہ جو ہے انجیر کھا سکتا ہے. وہ جو سر کے اندر میں جو ہے کمزوری باقی ہو جاتی ہے نا، وہ انجیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دور فرما دیتا ہے. کمزوری جب دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرما دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی کئی مردوں میں، حتیٰ کہ پرانی قبض، کئی ڈاکٹر اور حکیم یہ کہتے ہیں کہ بھائی قبض کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جو پرانی سے پرانی قبض ہوتی ہے، کوئی بندہ انجیر شروع کر دے، چند دن انجیر کھاتا رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی اس تکلیف سے نجات عطا فرما دیتا ہے. خارش جیسے جو ہے موذی برس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو استعمال فرمایا، جیسے انجیر ہے، اللہ کے محبوب استعمال فرماتے تھے، اللہ کے محبوب کے صحابہ اکرام استعمال فرماتے تھے، اللہ کے محبوب ان کے استعمال کرنے سے جو ہے ان کے استعمال کرنے کو پسند فرماتے تھے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو اللہ کے محبوب کے پسندیدہ چیزیں ہوا کرتی تھیں ان کے اندر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی قسم کے جو ہے فوائد عطا فرما دیے تھے. وہ کئی قسم کی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیتا تھا. لیکن جب بھی بندہ ایسی چیزوں کو استعمال کرے پھر سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ کر استعمال کرے. سرکار کی سنت پاک سمجھ کر جب بندہ استعمال کرتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس بندے کو کامیابی نصیب فرماتا ہے، صحت سلامتی عطا فرماتا ہے. اور سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب کی سنت پاک کا ثواب نصیب فرما دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سرکار کی سنت پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.